ابھی جو ہے یہ بیان کر رہے تھے کہ عباس کی ماں اور ہے اور حسنین کی ماں اور ہے. یہ حسنین کی ماں اور ہے اور عباس کی ماں اور ہے. آپ نے ام البنین کو کیا سمجھا ہے؟ اگر ہماری قوم کے بچوں سے پوچھا جائے کہ ذرا شجرہ بتائیے کہ ام البنین کا شجرہ کیا تھا، قبیلہ کیا تھا. واحد عباس، ابتدائی میں جملہ عرض کر رہا ہوں، واحد عباس ہے جو یہ چیلنج کر سکتا ہے. جملہ دے رہا ہوں، واحد عباس ہے جو یہ چیلنج کر سکتا ہے کہ مجھے نانا کی طرف سے وراثت میں ملی، دادا کی بھی طرف سے وراثت میں شجاعت ملی. صرف واحد عباس ایسا ہے، واحد غازی ایسے ہیں جو یہ چیلنج کر سکتے ہیں، دعویٰ کر سکتے ہیں شجاعت کا کہ مجھے جو ہے شجاعت وراثت میں نانا کی بھی طرف سے ملی اور شجاعت مجھے دادا کی بھی طرف سے ملی. چارج کرو، آپ نے کیا سوچا جناب جو ہے جناب عباس کے ننہال والوں کو کیا سمجھا؟ آپ عرب کی ہسٹری پڑھیے جب سمجھ میں آئے گا. آپ عرب پڑھیے، عرب کی ہسٹری پڑھیے جب معلوم ہوگا کہ جناب ام البنین کے پردادا جناب عامر، ام البنین کے پردادا جناب عامر. اب دیکھیے عرب کا دستور کیا تھا؟ عرب کا دستور یہی تھا کہ جو شجاع ہوتا تھا، جو بہادر ہوتا تھا، اسی کا نام کس پہ لکھا جاتا تھا؟ تلواروں پہ. نہیں اور آئیے آگے بڑھیے، شاید پہلی بار سنیے گا کہ اس وقت کے بادشاہ اپنے جو ہے تخت کے اوپر ایک تختی لگواتے تھے، شجاعت کی تختی، کہ جو شجاع ہوتا تھا اسی کا نام جو ہے اس تختی کے اوپر لکھا جاتا تھا. میں نے پورے عرب کے اندر، توجہ چاہ رہا ہوں، پورے عرب کے اندر صرف میں نے ایک ہی قبیلہ پایا، وہ تھا جناب عامر کا. پورے عرب میں کسی میں یہ جرت نہ تھی کہ عامر کا نام مٹاتا، کسی میں یہ جرت نہ تھی کہ وہ عامر کا نام مٹاتا. سنیے گا جناب عامر جو ام البنین کے پردادا ہیں، جناب عباس کے ننہال والے ہیں، نانا ہے. سنیے گا جناب جو ہے عامر کیا تھا؟ بادشاہ اپنی تختیوں کو لگواتے تھے جس کا جو ہے شجاع. اچھا میں نے قبیلے دیکھے، جب میں نے کتاب کو مطالعہ کیا تو کتاب کے اندر مجھے 40 قبیلے ملے عرب کے جو سب سے بہادر، جو شجاع کہلاتے تھے. اور ان میں جتنے بھی قبیلے ہیں پھر اس کے بعد باقی کی جو ہے شاخیں ہیں. 40 جو ہے قبیلے ہیں، باقی ان کی شاخیں ہیں. 40 میں ایک ہے خاندان بنی ہاشم، ایک ہے خاندان بنی ہاشم. آپ خاندان بنی ہاشم کو نکالیے، کتنے قبیلے بستے ہیں؟ 39. 39 قبیلوں میں یہ ہے جناب ام البنین کا جو سب سے شجاع، جو سب سے بہادر ہے. اب میں نے جو ہے ایک قبیلہ نکال دیا جو خاندان بنی ہاشم کا تھا. بچے کتنے ہیں؟ 39 قبیلے. 39 قبیلوں میں جو سب سے شجاع قبیلہ کہلاتا تھا وہ جناب عامر کا قبیلہ تھا. نہیں آئیے اب دیکھیے کہ استقبال کیسا ہوتا ہے. جناب عامر دیکھیے، شاید پہلی بار سنتے ہو، غور سے سنیے گا. اب دیکھیے گا کہ جب بھی عرب کا رہنے والا مدینے جاتا تھا، میں شجاعت ابھی اور عامر کو دکھاؤں گا کہ عامر کی شجاعت کتنی ہے. صرف ایک جملہ سنیے گا کہ جب بھی عرب کا رہنے والا مدینے جاتا تھا تو مدینے کے لوگ دریافت کرتے تھے، معلوم کرتے تھے کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو. تو اگر ان کے جو ہے انہوں نے بتایا کہ میں عامر کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں تو لوگ 3 دن تک مہمان رکھتے تھے، ان کا استقبال کیا جاتا تھا، انہیں کھانا کھلایا جاتا تھا، بڑے ادب کے ساتھ گھر میں لے جایا جاتا تھا. اگر اس نے کہہ دیا میں فلاں قبیلے سے ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، تو لوگ رخ موڑ لیتے تھے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ لوگ رخ موڑ لیتے تھے. اب آپ سمجھیے گا کہ عامر کیا ہے کہ صرف عامر کے نام سے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، عامر کے نام سے
مدینے والے استقبال کرتے تھے. نہیں ابھی اور آگے بڑھیے گا. جناب عامر ایک جھلکی آپ نے مصائب جناب عباس کے سنتے ہیں. جناب عباس نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ لکیر کھینچی تھی. جو عباس وہ ہے کہ جس کے اندر کچھ صفتیں ننیحال کی ہیں اور کچھ صفتیں ددھیال کی طرف سے ہیں. جناب عباس کے اندر سے اب میں نے جناب عباس کے کردار دیکھا, ننیحال کی طرف سے دیکھا, تب بھی جو ہے جناب عباس نے جو ہے اجاگر کیا ہے, بیان کیا ہے. اب آئیے گا سمجھیے گا, کربلا میں نے خالی میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں, خط ذہن میں ہے. آئیے گا جناب عامر کون ہے؟ جناب عامر نے تاریخ نے لکھا کہ 3 لاکھ کا لشکر, 3 لاکھ کا لشکر کس کے مقابلے پہ ہے؟ جناب عامر کے مقابلے پر 3 لاکھ کا لشکر آ گیا. جناب عامر نے جو ہے خنجر نکالا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, جناب عامر نے خنجر نکالا اور جوش میں آ کے, غضب میں آ کے, غصے میں آ کے جو ہے بڑی طاقت کے ساتھ زمین میں گاڑا. بڑی طاقت کے ساتھ عامر نے زمین پہ گاڑا. اب جیسے زمین پہ گاڑنا تھا اتنے میں ملک الموت آ گیا, روح قبض کر کے چلا گیا. اب 13 لاکھ کا توجہ تھا, 3 لاکھ کا لشکر سامنے کھڑا ہے. کسی میں یہ مجال نہیں, کسی میں یہ جرت نہیں عامر کے قریب آتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, کسی میں یہ طاقت نہ ہوئی, کسی میں یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ عامر کے قریب آتا. 3 لاکھ کے لشکر, صرف جناب عامر تنہا تھے, ملک الموت روح لے کے چلا گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ ہے جناب عامر کہ جن کی ہیبت اتنی تھی کہ 3 لاکھ کے لشکر میں کسی میں یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ عامر کے قریب آئے. یہی کردار میں نے کربلا میں دیکھا. عباس نے خط کھینچ کے کہا کسی میں جرت ہے کہ لکیر پار کر کے یہ جرت تھی جناب عامر نہیں. اور آگے بڑھیے, میں سارا واقعہ نہیں پڑھا, بہت طولانی, اس لیے کہ میرا پورا عشرہ ہے جناب ام البنین سے لگا کر اس سال میں نے جو ہے جناب عباس کے اوپر پورا عشرہ پڑھا ہے. اب سنیے گا, میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں کہ جناب عامر, میں سارا چھوڑ رہا ہوں, جناب عامر بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے تو جناب عامر نے تحفے پیغمبر کے لیے بھجوائے کہ جاؤ محمد مصطفیٰ کو, اپنے غلام کو حکم دیا کہ یہ تحفے محمد مصطفیٰ کو دو. اب وہ جو ہے غلام تحفے لے کر کہاں آیا؟ پیغمبر اکرم کے پاس. اس نے کہا کہ یہ عامر کی طرف سے یہ تحفے ہیں. اب جو ہے پیغمبر نے تحفے لیے اور پوچھا یہ بتاؤ کہ عامر کہاں ہیں؟ کہا کہ بہت زیادہ علیل ہیں, بہت زیادہ بیمار ہیں. پیغمبر نے غلام کی طرف اشارہ کیا کہ مٹی اٹھا اور مجھے دے. اب جو ہے غلام نے مٹی کو اٹھایا, مولا نے لعاب دہن, پیغمبر نے اپنا لعاب دہن مٹی میں ملایا اور کہا اس کو شیشے میں ڈال لے اور پانی میں گھول کر عامر کو دے دے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, لعاب دہن مٹی میں ملایا, ملانے کے بعد کیا کہا کہ جاؤ عامر کو دے دو. اب لعاب دہن کی تاثیر دکھاؤں کہ طاقت کتنی ہے. مولا کائنات, آپ اٹھائیے گا, مولا کائنات جب جہاں پر سلونی کا دعویٰ کر رہے تھے, کہہ رہے کہ جو پوچھنا ہو مجھ سے پوچھو, اسی خطبے میں آخر میں جانا مولا کا جملہ ملے گا, جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے. آخر میں آ کے مولا نے کیا کہا کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ لعاب پیغمبر اکرم کی تاثیر ہے. حیدری لعاب
दहन जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का लुआब है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, वो लुआब किसको पेंट लिया, जो है जनाब आमिर को। आमिर ठीक हो गए। मैं देखिए पूरा वाक़या नहीं पढ़ रहा हूँ। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा से मुलाकात हुई, पैगम्बर ने आमिर से कहा, आमिर आप कलमा पढ़ लो, आमिर आप कलमा पढ़ लो। तो जनाब आमिर ने कहा, या रसूल अल्लाह कलमा तो पढ़ लूँगा पर एक शर्त है, कलमा पढ़। देखो किसी को डाउट हो, किताब यही है मोबाइल के अंदर, मेरे पास पूछ सकता है। अब जैसे ही अब जो है पैगंबर से जब मुलाकात हुई, पैगंबर ने कहा आमिर से कि जो है आप कलमा पढ़ लो। तो जनाब आमिर ने कहा, या रसूलल्लाह एक शर्त है, कलमा तो पढ़ूंगा, एक शर्त है। पैगंबर ने कहा बताओ क्या शर्त है। कहा कि शर्त ये है कि आप जो है ऐलान कर दीजिएगा कि मैं आपके बाद जो है आपका जानशीन आमिर है। देखिए दावा कितना बड़ा, क्या है करवा रहे ऐलान जानशीनी का। आप ऐलान कर दीजिए कि आपका वजीर, आपका जो है खलीफा, आपका जानशीन मेरे बाद आमिर है। मैं क्या कह रहा हूं भाई, जहां से आमिर बोल रहे थे मोहम्मद मुस्तफा की नजरें देख रही थी कि आमिर कहां से बोल रहे। जहां से आमिर ने सवाल किया वहीं से मोहम्मद मुस्तफा ने क्या जवाब दिया कि आमिर अगर अल्लाह ये अख्तियार मुझे देता, मैं कसम खाता, मैं ऐलान कर देता कि मेरे बाद जानशीन आमिर होगा। अच्छा, लेकिन तमन्ना तो की, मानना पड़ेगा ना। लेकिन जनाबे पैगम्बर अकरम ने यही कहा कि ये अख्तियार अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, ये अख्तियार खुद अल्लाह का है। लेकिन तमन्ना तो की, तमन्ना की आमिर ने। अब जुमला अर्ज करूं, नहीं पहुंचे आप लोग, जुमला दूं कि जनाबे आमिर ने तमन्ना की तो अल्लाह ने उस तमन्ना की लाज रखी। क्या आमिर नहीं, तेरे ही जरिए से, तेरी पोती के जरिए से एक ऐसा बेटा। तेरी तवज्जो चाह रहा हूं, जनाब अब्बास अता करूंगा जो इमामत का अलंबरदार होगा। देखिए मैं जनाब उम्मुल बनीन के ऊपर 6 मल से पढ़ता हूँ। जब उनकी जो है शादी आई है उम्मुल बनीन के यहाँ, वहाँ तक हमारी 6 मल से हो जाती, लेकिन मैंने सब कट करके मैं डायरेक्ट आ गया हूँ। जहाँ से मैंने उस दिन छोड़ा वहीं से मैं आगाज़ करने लगा हूँ। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये है कि क्या कहा, अल्लाह ने जो है उनकी लाज भी रखी, जो है पोती के जरिए से बेटा अता किया जो इमामत का अलंबरदार बना। अलमदारी ओहदा है, कुरान से साबित है। मैंने उस दिन अर्ज किया था कि अलमदार वही बनेगा कि जो जिसके बदन पर जो है नबूवत का लिबास फिट आ जाए, मासूम का लिबास फिट आ जाए। आइए वहीं पर अब्बास का एक किरदार छुपा हुआ है, कुरान से पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। देखिए मैं जो पढ़ चुका वो नहीं पढ़ रहा हूँ, आगे बढ़िएगा कि जहाँ पर ये जो है जनाबे दाऊद का लिबास जो है जनाब मूसा का लिबास जनाब दाऊद के ऊपर फिट हुआ। मैंने यहाँ तक जो है पहली मजलिस में पढ़ा था कि शर्त क्या बनी थी, शर्त यह बनी थी कि जिसके बदन पर मासूम का लिबास फिट आ जाए वही अलंबरदार होगा, वही अलंबरदार होगा। आइए उसी पारे के अंदर जहाँ पे ये शर्तें रख रहा है अल्लाह, वही भी ये कह रहा है कि से अल्लाह अपने नबी से हुक्म दे रहा है कि आप ऐलान कर दो कि कोई भी दरिया के करीब से गुजरेगा तो पानी नहीं पिएगा। मसाहब सुनते हो जनाब अब्बास, किरदार कुरान में छुपा है।
اگر عباس انجام نہ دیتے کربلا میں تو قرآن کی آیت کا جز جو تھا اس کی تفسیر مکمل نہ ہوتی۔ آئیے میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں۔ اب اللہ نے جناب جو ہے اللہ نے اپنے نبی سے اعلان کروایا کہ کہہ دو کہ جو بھی جو ہے دریا کے قریب سے گزرے پانی نہ پیے، جو پانی پی لے گا وہ منیت پر فائز نہیں ہوگا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ منیت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اگر فائز بھی ہو گیا تو شرط اللہ یہ رکھ رہا ہے کہ منیت پر باقی رہنا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، منیت پر باقی رہنا وہی با کمال کہلاتا ہے۔ اب جیسے ہی قافلے کا گزر ہوا دریا کے قریب پہنچے، اب کچھ نے پیا کچھ نے نہیں پیا، جس نے نہیں پیا میں کیا عرض کر رہا ہوں وہ منیت پہ آ گئے۔ اللہ نے کہا منیت پر آ تو گئے پر باقی رہنا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، منیت پر آنا کمال نہیں ہے، منیت پر رکنا کمال ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، منیت کے اوپر فائز ہونا کمال نہیں ہے، منیت پر رکنا کمال ہے۔ جب میں نے دیکھا قرآن کے جب آیت کا ترجمہ دیکھا، قرآن کہہ رہا ہے کہ منیت پر وہی باقی رہ سکتا ہے کہ جو دریا بچائے اور اپنے چلو میں پانی لے دریا کے منہ پہ مارے۔ کیا ہوا کہ دریا پہ توجہ چاہ رہا ہوں، منیت پر فائز ہونا کمال نہیں ہے، باقی رہنا کمال ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو ہے دریا پہ جائے اپنے چلو میں پانی دریا کا لے دریا کے منہ پہ مارے۔ تو میں نے کربلا میں یہ کردار اب دیکھیے گا، میں نے تمام نبیوں کی اولاد میں دیکھا لیکن یہ کمال نہ ملا، اماموں کی اولاد میں آئے کسی میں نہ ملا سوائے عباس کے اندر جو نہر فرات پہ گیا، دریا کا پانی لیا اور دریا کے منہ پہ مارا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یہ کردار صرف عباس نے کیا۔ جہاں پہ تابوت سکینہ کا ذکر ہے، پارا میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ جہاں پر دریا جہاں پر جو ہے تابوت سکینہ کا ذکر ہے، آپ پڑھیے گا جا کے، وہیں پر یہ ٹکڑا آپ کو ملے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ آئیے اچھا اور دیکھتے ہیں، پھر آرام سے پڑھ لیں۔ کشتی سنی ہوئی ہے آپ کی، کشتی نہیں پڑھنا ہے، بس عباس پہ جملہ دینا ہے۔ اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ نوح سے کشتی بناؤ پر میری آنکھوں کے سامنے بناؤ، کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ جناب نوح نے کشتی بنائی اور اللہ نے کہا کہ دیکھو اس میں صرف معصوم ہی کا ہاتھ لگے۔ کہیں تک لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو، اللہ شرطیں رکھ رہا ہے۔ کہا اللہ نے کشتی بناؤ پر میری نظروں کے سامنے بناؤ، اور جو کشتی بنائے گا کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے، کسی غیر معصوم کا ہاتھ نہ لگے۔ کشتی بنائے تو معصوم بنائے، جب جو ہے معصوم اپنے ہاتھوں سے کشتی بنائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے کہا کہ میں نے اسے نجات کا ذریعہ قرار دیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہیں پہنچے آپ نہیں پہنچے۔ کیا کہا کہ اللہ نے جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے کیا کہا کہ میں نے اسے نجات کا ذریعہ قرار دیا۔ سنیے گا، اگر ایک معصوم اپنے ہاتھوں سے کشتی بنائے تو اللہ کہہ رہا کہ یہ کشتی نجات کا دریا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ نجات کا دریا۔ اگر معصوم، جملہ سنیے گا، اگر معصوم اپنے ہاتھوں سے کشتی بنائے تو اللہ کہہ رہا نجات کا ذریعہ۔ اگر حسین کربلا میں علم سجائے عباس کو دے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔
عباس کو جو کربلا میں علم دیا گیا، دو شخصیتوں نے سجایا، ایک امام حسین نے سجایا، اور دوسرا کون تھا؟ دوسرا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آئیے پھر قرآن ہی پہ آتے ہیں، عباس کے فضائل قرآن سے۔ آئیے پھر قرآن کہ جہاں پر مریم کا ذکر ہوا ہے، اچھا کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بیٹے کی وجہ سے ملتی ہیں، کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ باپ کی وجہ سے بھی ملتی ہیں اور بیٹے کی وجہ سے ماں کو ملتی ہیں۔ اور جہاں پر جو ہے اللہ نے جناب مریم کے لیے کہا ہے تو مریم کے لیے استفا کا لفظ آیا ہے، چن لیا۔ تو جب میں نے اس کا جب دیکھا تو یہ صفت دیکھی تو اللہ نے کیا کہہ رہا ہے، یہ جو صفت جو ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ جناب عمران کی وجہ سے، جو ہے جناب عمران کی وجہ سے۔ کچھ صفتیں جناب عمران کی وجہ سے اور کچھ صفتیں جو ہے جناب مریم کے اندر جو ہیں وہ بیٹے جناب عیسیٰ کی وجہ سے ہیں۔ اب سنیے گا جملہ، تو وہاں پر مجھے ایک لفظ ملا جب میں نے جو ہے قرآن کا مطالعہ کیا اور سورہ مریم کو پڑھا تو مجھے ایک لفظ ملا، وہ لفظ تھا وجی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک لفظ ہے لفظ وجی۔ جب میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ یہ وجی کے مطلب کیا ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، شاید پہلی بار سنتے ہوں کہ یہ وجی کا مطلب کیا ہے، تو میرے استاد محترم نے بتایا کہ یہ وجی اسے کہتے ہیں کہ جسے چاروں طرف سے دیکھا جائے عبادت ہو جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، جدھر سے دیکھا جائے عبادت ہوتی رہے۔ آپ دائیں سے دیکھیں تب بھی عبادت، بائیں سے دیکھیں تب بھی عبادت، دائیں سے دیکھیں تب بھی عبادت، آگے سے دیکھیں تب بھی عبادت، پیچھے سے دیکھیں تب بھی عبادت۔ میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، نہیں آپ پہنچے۔ جب میں نے استاد سے پوچھا انہوں نے بتایا یہ وہ لفظ ہے کہ جسے جدھر سے دیکھا جائے تو عبادت 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 ہوتی چلی جائے۔ میں نے اس دنیا میں صرف دو مثالیں دیکھی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں نے صرف دو مثالیں دیکھی۔ پہلی مثال خانہ کعبہ کو دیکھا، جدھر سے دیکھو عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ میں جملہ مکمل کر رہا ہوں، سنیے گا کہ کہا کہ اس کے لفظ کے معنی ہے کہ جدھر سے دیکھا جائے تو کیا ہے کہ عبادت ہوتی چلی جائے۔ مجھے دو مثالیں دنیا میں ملی، ایک اللہ کا گھر ملا، دوسرا عباس کا حرم ملا، جدھر سے دیکھو عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا، تو عباس کا علم کیا ہے؟ وجی ہے، جدھر سے دیکھو عبادت ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیے ان چیزوں کے اوپر میرے پوری مجلس ہے، میں صرف چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ علم جو ہوتا ہے، یہ پرچم، یہ نشان، دیکھیے ہر قبیلے میں ہے اور ہر جو ہے ملک کا اپنا نشان، اپنا جھنڈا، اپنا پرچم، اپنا علم ہوتا ہے، لیکن ہر ملک کا جھنڈا ایک بار جھکتا ضرور ہے، جو ہے ایک بار جھکتا ضرور ہے۔ جب کوئی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے تو یہ جو ہے ملک کا جھنڈا جو ہے جھکتا ضرور ہے۔ کسی بھی ملک کا جھنڈا ہو، میں کیا عرض کر رہا ہوں، نشان کسی بھی ملک کا ہو، ایک بعد پرچم سرخرو ضرور ہوتا ہے، جھکتا ضرور ہے۔ لیکن توجہ چاہ رہا ہوں، ایک اور مثال دے دوں، آپ جو ہے یہاں کا پرچم جو ہے آپ دوسری کنٹری میں نہیں اٹھا سکتے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابھی پاکستان کا بندہ یہاں آ جائے، آپ کی بستی میں آ جائے اور آپ پاکستان کا جھنڈا سجائیں اور بلند کریں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور وہ پاکستان کا شخص آپ کے پہلو میں ہے، جھنڈا آپ نے اٹھایا، آپ نے سجایا، پاکستان کا جھنڈا لے کے چلے، تو آپ بتائیے آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو یہی ہوگا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، آپ کی جیل ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے جو ہے پاکستان کا جھنڈا انہوں نے بلند کیا۔ پتا یہ چلا کہ دوسرے غیر کا جھنڈا، دوسرے ممالک کا جھنڈا تم اپنے دیش میں بلند نہیں کر سکتے، ہندوستان کا جھنڈا دوسرے ملک میں آپ نہیں اتار سکتے، لیکن
بس عزیزو جو مجھے وقت دیا گیا میں اسی وقت میں بس آ چکا ہوں، بس 10 منٹ اور میرے پاس بچے ہیں.